اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری تعلیمات سے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کنورٹ ہو جائیں تو آپ ہو جائیں، لیکن کیا آپ ایک سنی رہ کر شیعہ نہیں بن سکتے؟ کیا ایک شیعہ رہ کر آپ ایک سنی نہیں بن سکتے؟ اگر آپ کو کوئی ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو سوالات ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوتے ہیں اس کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ آج جو سوال موصول ہوا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان یہ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب میں کافی عرصے سے آپ کی تقاریر سن رہا ہوں، آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا میں شیعہ ہو جاؤں؟ کیونکہ ہمیں جو آپ بتا رہے ہیں اہل البیت کے حوالے سے، تو ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شیعہ فرقے کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کیا میں کیوں نہ شیعہ ہو جاؤں؟ تو میں اس نوجوان کو جواب دینا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پسند کرتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہوا ہے تو آپ ضرور ہو جائیے، مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ سنی رہنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ شیعہ رہنا چاہتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بات یہ ہے۔ آپ سنی کسے کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں سنی اور شیعہ کا ایک فرقہ وارانہ تصور لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرقہ وارانہ تصور کیا ہے؟ مثلاً آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں اور میں نے کئی مرتبہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم یہ سنی شیعہ اس سے باہر کب نکلیں گے اور یہ سنی شیعہ کو ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مثلاً آپ جب کسی سے کوئی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، کس سے پوچھیں آپ کہ آپ سنی ہیں، تو بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، اس سے آگے چلتی ہے دیوبندی، بریلوی، صوفی، وہابی، سلفی، یہ ساری تقسیمیں موجود ہیں اور برسوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کشتیاں چل رہی ہیں ان کی اور اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ تو اگر معاملہ یہاں پر رک جاتا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، معاملہ تو یہاں پہ نہیں رکے گا نا، سنی سے آگے بھی تو معاملہ جاتا ہے، اور جو سنیت بریلویوں کے پاس ہے وہ سنیت دیوبندیوں کو قبول نہیں ہے، جو سنیت دیوبندیوں کے پاس ہے وہ بریلویوں کو قبول نہیں ہے، تو جو سنیت اہل الحدیث کی ہے وہ صوفیوں کو قبول نہیں ہوگی، اور جو صوفیوں کے پاس ہے وہ تو کسی کو قبول نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ٹائٹل جو ہے نا یہ لوگوں کے دیے ہوئے ہیں اور اس کو اتنا کنفیوز کیا ہوا ہے آج ہماری سوسائٹی میں۔ پورا مشن یہ ہے پورے عالم اسلام کے اندر کہ امت مسلمہ کو زیادہ کنفیوز کرو، زیادہ ان کو لے کے چلیں، اور یہ کرنے والے کوئی باہر سے نہیں ہیں کہ باہر سے لوگ ہوں اور اسلام دشمن طاقتیں یہ کر رہی ہیں، یہ خود مسلمان جو زعماء ہیں، جو علماء ہیں، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بجائے اپنی جانب سے بنائے ہوئے جو اختراعی ہیں، جو ان کے ذہنوں نے جو کریٹ کیے ہیں، اسی ہدایت کو خود ہی بیان کرتے ہیں، یعنی اس کو ہدایت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو سنیت کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں، وہ کیا ہے وہ کانسیپٹ؟ وہ یہی ہے کہ آپ اگر دیوبندی ہیں تو آپ کو آپ کو یا تو پھر دیوبندیوں میں بھی پھر آپ کو تبلیغی جماعت میں جانا ہوگا، اور یا پھر کسی اور سیاسی جھنڈے کا آپ استعمال کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ اس طرح بنا ہوا ہے۔ یا بریلوی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ میلاد النبی میں شرکت کر رہے ہوں گے، 12 ربیع الاول جب آئے گی تو آپ جھنڈیاں لگا رہے ہوں گے، پھر اس میں بھی پھر الگ الگ جماعتیں ہیں، آپ نے کچھ ہرا کپڑا سجانا ہے یا کوئی مختلف قسم کی جھنڈیاں آپ لگا رہے ہوں گے، اور جب 11ویں آئے گی تو آپ 11ویں شریف دیں گے۔ اچھا، یہ سب اعمال کیسے ہیں، کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ ضرور کریں، میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے سنیت کا۔ اسی طرح پھر شیعت میں جائیں، شیعت کا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جناب آپ محرم، مطلب شیعہ کون ہوتا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں نا، آپ ایک سنی کے پاس جائیں، شیعہ تو آپ کو پھر ایک پورا فلسفہ بیان کرے گا، جناب شیعہ، میں شیعہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ جو تصور ہے شیعہ کا وہ آپ ایک سنی کو جا کے پوچھیں کہ آپ کسے کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شربت دیتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں،
ماتم کرتے ہیں، چھریاں چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، خون نکالتے ہیں اپنے. تو یہ ایک تصور بنایا ہوا. اور پھر اگر آپ شیعہ سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جناب عوام کو مت دیکھیں. پھر ہر ایک ان میں پھر ہر ایک کی الگ وہ ہے. کوئی ایران کو فالو کر رہا ہے، کوئی عراق کو فالو کر رہا ہے، کوئی پھر اس میں پھر الگ الگ تقسیمات ہیں. تو سنی شیعہ کا جو کانسیپٹ جو ہماری سوسائٹی میں ہے ایک تو وہ ہے. تو میرے بھائی نوجوان سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اور آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اہل البیت علیہم السلام کی محبت اپنے دل میں آپ کی پیدا ہو رہی ہے، جب آپ امام حسین اور ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جب آپ امام علی علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جڑ جاتے ہیں. اور جب آپ رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا البتول ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کے تذکرے سے محبت ہوتی ہے، ان کی مظلومیت پر آپ کو رونا آتا ہے، اور آپ ان کے مصائب سنتے ہیں، ان کے اشعار سنتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی اہل البیت کو آپ ان کے مقابل کسی کو نہیں مان رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت ہے مجھے یہاں سے لینی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے مقابلے میں یہ ہمیشہ حق ہے، اپنے دور میں بھی اور اپنے سے بعد قیامت تک کے لیے یہ حق ہے. ان کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا. اگر کوئی ان کے مقابل آتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے حسد رکھتا ہے، ان سے کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو آپ ان سے محبت نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہونا ہے. اس کے علاوہ شیعت اور کچھ نہیں. ہمارے جو اکابر تھے اہل سنت کے، امام نسائی، امام شافعی اور امام حاکم النشاپوری، ابو حنیفہ، یہ اسی طرح محبت رکھتے تھے. عبدالرزاق صنعانی اور بھی جلیل القدر ہمارے جو بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں، وہ سارے، عبید اللہ ابن موسیٰ، ان کی محبت ایسی تھی. یہ ایک شیعہ کا مفہوم ہے. سنی کسے کہتے ہیں؟ آپ شیعہ رہ سکتے ہیں سنی رہ کر، آپ سنی رہ کر بھی شیعہ بن سکتے ہیں، اور آپ شیعہ رہتے ہوئے بھی آپ سنی ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں کوئی تضاد، کوئی تفریقہ نہیں ہے. تو میرے نوجوان بھائی، یہ جو تفریقہ ڈالا ہے نا، یہ فرقہ پرست ملاؤں نے ڈالا ہے، یہ ان انسانی تعلیمات والوں نے ڈالا ہے. رسول اللہ کی تعلیمات پہ جو چلیں گے وہ کبھی بھی تفریقہ نہیں ڈالیں گے. مثلاً رسول اللہ نے اس امت کے لیے جو ہدایت دی ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور اہل البیت کی. تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو یہی سنت ہے نا. رسول اللہ نے جو حجۃ الوداع میں جو سنت دی ہے، وہ کیا سنت دی ہے؟ سنت یہ ہے کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل البیت کو فالو کرنا. حدیث کا رٹا لگانے سے انسان اہل سنت یا اہل حدیث نہیں بن جاتا، اس پہ عمل کرنا بھی ہے. یعنی حدیثوں کی جو تاریخ ہے، اور جو ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کو اللہ کی قسم دے دیں، یا اگر اللہ کی قسم پر یہ جھوٹ بولیں تو ممکن ہے ان کو آپ ان کے ابن تیمیہ کی قسم آپ ان کو دے دیں، ان کی عزت و ناموس کی، اور ان سے پوچھیں کہ پورا جو ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے، ہمارے اہل حدیث کے پاس، ان میں حدیث ثقلین کے پائی کی کوئی حدیث اگر ہے تو بتا دو. حدیث ثقلین کے پائی کی یا اس سے بڑھ کر کوئی حدیث اگر ہے آپ کے پاس تو آپ ذرا وہ بتا دیں. یا کیا حدیث ثقلین ضعیف ہے؟ اور یہ بھی ان سے آپ پوچھیں کہ تمام جو ہماری کتب احادیث کے اندر اہل البیت کے بارے میں جو حدیث ہے، اصحاب کساء کے بارے میں کہ یہ مطہرین ہے، یہ جو روایت ہے، کیا یہ روایت ضعیف ہے؟ اور کیا اس کے مقابلے میں کسی اور کے لیے بھی کوئی فضیلت آئی ہے کہ وہ مطہرین ہے؟ یہ آپ ان سے سوال کریں. تو اگر وہ اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہوں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو پھر میرے بھائی، اس حدیث کے اوپر یہ طبقہ کیوں نہیں عمل کرتا؟ آپ کو کہے گا نہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. ضرور صرف محبت کا دعویٰ تو نہیں نا، ان کی اتباع بھی ہے. اور ان کی اتباع کیسی ہے، ان کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ ان کی پیروی ایسے کرنی ہے کہ آپ نے تلاش کرنا ہے
کہ ہماری جو حدیث کی کتابیں اس میں ان کا عمل کیا تھا. ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کی ہیں اس میں اہل البیت علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے. مثلا ہمارے سب کتابوں کے اندر یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. اس لیے آپ جب دیکھیں گے موقف امام علی کا کہ کیا ان سے مخالفت ان کے مقابل آیا جا سکتا ہے، اور کیا امام علی کا ایک موقف ہو اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا الگ ہو. حق پہ کون ہوگا؟ میں اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جو مقابل پہ آیا اس پر بے شمار. نہیں، میرا یہ موقف نہیں ہے، اور نہ میں آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں. سمجھیں آپ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو مطالعہ کریں شعور کے ساتھ، لاجک کے ساتھ. بغض کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے کی، نہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی الجھیں، بحث و مباحثہ کریں. یہ اپنی کتابوں میں جھانکنے کی تعلیم دے رہا ہوں کہ اپنے کتابوں میں اتریں. آپ کو کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ خود ہونا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری تعلیمات سے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کنورٹ ہو جائیں تو آپ ہو جائیں. لیکن کیا آپ ایک سنی رہ کر شیعہ نہیں بن سکتے؟ کیا ایک شیعہ رہ کر آپ ایک سنی نہیں بن سکتے؟ اگر آپ کو کوئی ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے، تقسیم کر رہا ہے اہل البیت کے نام پر یا صحابہ کے نام پر، تو میں اس سے بری ہوں. میں اس تقسیم کے اندر جو آپ کو امت کے اندر تقسیم ڈال رہی ہو، جو آپ کی جو اہل البیت کی تعلیمات کو تقسیم کر رہی ہو، میں ایسی تقسیم کو نہیں مانتا ہوں. تو اسی لیے اگر آپ حقانیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ آپ انالائسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی ذمہ داری رسول اللہ نے حدیث کے اندر نہیں فرمائی. کسی کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہے. کس کی ضمانت دی ہے؟ قرآن اور اہل البیت کی. اگر یہ شیعت ہے تو 100 بار میں بھی شیعہ ہوں، آپ بھی ہیں، ہر محب اہل البیت شیعہ ہے. اور اگر سنت پر عمل کرنا، رسول کی سنت کے پیچھے چلنا یہ سنیت ہے، تو میں بھی سنی ہوں اور ہر مسلمان کو سنی ہونا چاہیے. اور جو اس سنیت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو آپ اپنے آپ کو فخر سے سنی کہیں، علی کے ساتھ کھڑے رہیں. آپ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. اس کے علاوہ ہاں اگر آپ صرف نہیں، آپ ایک بیج لگانا چاہتے ہیں، اور اگر شیعت کا مفہوم آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اینٹی صحابہ ہو جاؤں، اینٹی صحابہ، اگر اس چیز کو آپ شیعت سمجھ رہے ہیں تو یہ شیعت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہوگی. محب ولایت علی میں جانا، ولایت علی کے اندر غدیر میں اترنا، غدیر کے میدان میں گواہی دینا، یہ شیعت کا مفہوم ہے. اینٹی صحابہ ہونا یہ کچھ اور چیز ہوگی جسے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، اور جسے آج کل اکثر لوگ پیش بھی کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، نہیں تمہاری ولایت کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو میرے بھائی اس پہ غور کیجئے، اور اگر آپ کو میری بات بہتر لگتی ہے، سمجھ آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم.